سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تکبیر میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک کا قیمتی غار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انسان کو اگر خوبصورت انداز میں اگر زندگی گزارنی گئے تو قرآن کہتا ہے اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اللہ تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرما دے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ میں نے گزشتہ کل اپنی بات کو یہاں پر ختم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کن کن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مکہ المکرمہ سے قبیلہ بنو سعد اپنے قبیلے میں لے کر آئی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود پاک سے نکلنے والی بے شمار برکتوں کو دیکھا، بے شمار معجزات کو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں حضور کو لے کر قبیلہ بنو سعد اپنے قبیلے کے اندر آئی تو اس وقت حال یہ تھا کہ میرا سارا قبیلہ کستوری کی طرح مہکتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے، سنیے گا یہ بات، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست پاک ہاتھ میں نے اپنی بکریوں کے 7 بکریوں کے اوپر رکھوا دیا،
حضور کا ہاتھ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے 7 بکریوں پر میں نے حضور کا ہاتھ رکھوایا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ایک ایک بکری اتنا دودھ دیتی تھی کہ وہ بکری کا دودھ 40 دن کام آتا تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھوایا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ایک بکرے کا دودھ 40 دن تک چلتا تھا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں بیٹھی ہوئی تھی. اچانک میری بکریاں آئی تو کہا ایک بکری حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میرے قریب آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما اور بکری نے ہمارے نبی کو سجدہ کیا. بکری نے ہمارے نبی کو سجدہ کیا. میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اپنے قبیلے میں جب میں لے کر آئی نا، حال یہ تھا کہ میں جس درخت کے پاس سے نکلتی تھی، میں جس پتھر کے پاس سے نکلتی تھی، وہ پتھر اور پہاڑ یوں کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پتھروں سے اور پہاڑوں سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی تھی. اور ذرا غور سے سنیے گا، اللہ اکبر. ہم کیا جانتے ہیں کہ ہم یہ میلاد کی محفل کرتے ہیں تو یہ کام نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو لوگ محفل میلاد میں آتے گئے، جو لوگ حضور کا میلاد مناتے گئے، میرے آقا انہیں دیکھتے بھی گئے اور پہچانتے بھی گئے. شاعر نے کہا کہ اس محفل کا بدلہ کیا ملے گا قیامت کے دن؟ شاعر کہتا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے پتھروں سے، پہاڑوں سے، درختوں سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی تھی. میرے آقا نے ایک بار فرمایا تھا اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ جب میں دودھ پینے کا میرا زمانہ تھا نا، اس وقت جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے ان پتھروں کو ابھی تک میں پہچانتا ہوں. جو مجھے سلام کرتے تھے ان درختوں کو بھی میں پہچانتا ہوں. ذرا غور کیجئے، پتھر اور پہاڑ اور درخت میرے نبی کو سلام بھیجے، میرے آقا انہیں جانتے ہیں تو ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے گئے، ہم تو آقا کا میلاد پڑھنے والے گئے. یقین جانے قیامت کے دن ہمارے آقا ہمیں ضرور پہچانیں گے، اپنی شفاعت بھی عطا فرمائیں گے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اپنے قبیلے میں لے کر آئی نا تو حال یہ تھا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولتے تھے، یعنی جھولے میں جب ہوتے تھے تو کہا کہ میں جھولا نہیں دیتی تھی، جھولا خود بخود ہلتا رہتا تھا، خود بخود ہلتا رہتا تھا. اللہ اکبر. بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا نبی جب جھولے میں سوتے تھے تو جھولا جھولانے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا، فرشتے آ کر جو ہے اللہ اکبر جھولا دیتے تھے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی گئے جو میں نے واقعات دیکھے، جو میں نے معجزات دیکھے، میں تو حیران رہ جاتی تھی. کہا حضور جھولے میں ہوتے تھے اور چاند سے باتیں کیا کرتے تھے اور چاند کو اشارے کیا کرتے تھے. اور اللہ کو پر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ جب حضور جھولے میں ہوتے میں حضور کی انگلیوں کو دیکھتی، میرے آقا جس طرف انگلی کرتے تھے چاند ادھر جھک جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. امام اہل سنت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں یہ ساری برکتیں میں دیکھ رہی تھی. اور کہا ایک بار حضور کو لے کر میں جہاں بھی جاتی تھی نا، کہا کہ جب تک حضور میرے پاس ہوتے تھے مجھے کبھی گرمی بھی نہیں لگتی تھی، دھوپ بھی نہیں لگتی تھی. کہا جب میں باہر جاتی تھی اگر گرمی دھوپ کا موسم ہوتا، کہا جہاں میں جاتی تھی بادل مجھ پر سایہ کر کے چلا کرتے تھے، بادل سایہ کر کے چلا کرتے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے یہ برکتیں، یہ معجزات سب کے
سب میں دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا 2 سال کا زمانہ پورا۔ کتنے سال کا زمانہ؟ اور دودھ کتنے سال پلانے چاہیے؟ 2 سال، عام طور سے 2 سال، کم میں بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن مدت کیا ہے دودھ پلانے کے؟ 2 سال۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے لے کر آئی تھی، 2 سال کا زمانہ پورا ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا، اے شوہر نامدار، بچے کو دودھ پلانے کا وقت ختم ہو گیا، اب میں انہیں مکہ چھوڑ کر آتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ استقبال کرتے ہو گلوس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث سرکار کی آمد، حضور کی آمد۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 سال کا زمانہ پورا ہوا نا، حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ میں حضور کو لے کر آئی، عبد المطلب کو سونپنے کے لیے، حضرت آمینہ کو سونپنے کے لیے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں بچوں کو واپس کر دوں، دل نہیں مانتا تھا۔ کیوں؟ ایسے معجزات اور ایسی برکتیں جو دیکھی تھی نا، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دیکھو۔ کہا اتفاق دیکھو، جب میں مکہ میں آئی اس وقت مکہ میں ایک وبا، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ عبد المطلب کے پاس، حضرت آمینہ کے پاس لے کر آئی، اور میں نے کہا کہ لیجئے آپ کا بچہ 2 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے، دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اچانک مجھے پریشانی ہونے لگی، تکلیف ہونے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، حلیمہ کیا بات ہے؟ بچے کو واپس لوٹانے آئی ہو، پریشان نظر آ رہی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ عبد المطلب بچے کو سونپنے آئی ہو، لیکن گوارا نہیں کرتا بچے کو چھوڑ کر جاؤں، دل نہیں چاہتا بچے کو میں چھوڑ کر جاؤں۔ اللہ اب اس وقت وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، حلیمہ ایک کام کرو، بچے کو واپس لے جاؤ، بچے کو واپس لے جاؤ اور جاؤ پھر بچے کی خدمت کرو، پھر اس کی پرورش کرو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی یہ سنا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی کہ عبد المطلب نے جیسے ہی مجھے یوں کہا، جاؤ بچے کو واپس لے جاؤ، کہا کہ اس وقت میری خوشی کی انتہا ایسی تھی کہ جسے میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یوں فرماتی تھی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ لے جاؤ، مجھے ایسا لگا اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل فرما رہا ہے، ایسا احساس ہو رہا تھا۔ کہا میں واپس لے کر آئی، اپنے قبیلے میں لے کر آئی۔ اللہ اکبر۔ 2 سال تو پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہ چکے تھے، اس کے بعد اور 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہ گئے، اور 3 سال لگے۔ واپس لے کر آئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب واپس لے کر آئی نا، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس قبیلے میں پروان چڑھنے لگے، بڑے ہونے لگے، اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امی جان سے یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا، اے امی جان، یہ جو میرے بھائی ہے، بھائی یعنی رضائی بھائی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے تھے اور جو بیٹی تھی، اب ظاہر سی بات ہے حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور حلیمہ سعدیہ کے جو خود کے بیٹے، جو خود کی اولاد تھی، وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں رشتہ کا کیا، کون سا رشتہ ہوگا؟ بھائی بہن کا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا، اے امی جان، میرے بھائی بہن صبح سے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کیا کہا؟ صبح سے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے گئے، جاتے کہاں پر گئے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹے محمد، وہ جو ہے نا بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا چرانے کے لیے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، امی جان آپ اگر اجازت دو تو میں بھی ساتھ میں بکریاں چرانے جاؤں۔ کیا کہا؟ اب اللہ اکبر، غور کیجئے گا، کیا کہا کہ اجازت ہو تو میں بھی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ سنیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے زمین و آسمان کے خزانے کے چابیاں عطا فرما دی گئے، ہمارے نبی مالک و مختار گئے، اللہ اکبر۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امی جان اگر اجازت ہو تو بکریاں چرانے جاؤں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں میرے آقا مالک و مختار گئے، کسی چیز کی کمی نہیں گئے، اشارہ کر دے جنت سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، پھر بھی حضور نے بکریاں کیوں چرائی؟
چرانے کے لیے گئے اللہ اکبر اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اور پھر بعد میں آپ نے مکہ میں بھی اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، بھیڑیں چرائی، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں بات واضح ملتی ہے۔ کیوں؟ مالک و مختار، اس کے باوجود بھی آپ نے بکریاں کیوں چرائی؟ ہمارے علماء فرماتے اس لیے کہ اللہ اکبر بکریاں چرانا یہ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ بکریاں چرانے سے تکبر نہیں آتا، کبھی گھمنڈ نہیں آتا۔ میرے آقا نے اس لیے بکریاں چرائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالک و مختار بنایا گئے، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی گئے۔ آپ نے بکریاں چرا کے عاجزی فرمائی، انکساری فرمائی، اور میرے آقا نے اپنی امت کو یہ درس دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مال دے تو کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے۔ کیا ہے کبھی تکبر؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تکبر کرنے والوں کو کبھی بھی اپنی ذات پر، اپنی پراپرٹی پر، اپنی جائیداد پر، اپنی طاقت پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر ہم تو کچھ نہیں کی گئے، ہمارے پاس عہدہ کوئی نہیں کی گئے، ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں کی گئے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ گزرے گئے، نمرود گزرا گئے، فرعون گزرا گئے، حامان جیسے اللہ اکبر طاقتور اور مالدار لوگ گزرے گئے، سکندر جیسا بادشاہ دنیا کا گزرا گئے، لیکن کسی کا نام و نشان باقی ہے؟ کیا کوئی باقی ہے؟ کیا کسی کا مال باقی ہے؟ کیا کسی کا نام باقی ہے؟ نا نا نا، کوئی نہیں، آئے مٹ گئے۔ اور یاد رکھیے گا کسی کا نام باقی نہیں رہے گا، کسی کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ اگر باقی رہے گا تو کیا رہے گا؟ یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے کا سب مٹ جائے گا، لیکن حضور کا ذکر باقی رہے گا، نبی کا ذکر باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھا امی جان میں بھی جاؤں بکریاں چرانے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے، اگر جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ۔ دوسرے دن اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ جو ہے آپ بکریاں چرانے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے چلنے لگے۔ گئے نا مکان کے پچھلے حصے میں، آپ جو ہے جہاں بکریاں چل رہی تھی وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹے تھے نا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں کہ امی جان ایک بات بتاؤں آپ کو۔ کہا بیٹے بتاؤ کیا ہے؟ کہا امی جان جب سے یہ ہمارے بھائی جو ہے نا اللہ اکبر یہ مکی بھائی جو مکہ سے آئے گئے جنہیں ہم لے کر آئے گئے، جب سے یہ ہمارے ساتھ آتے گئے نا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں ہریالی ہو جاتی ہے۔ یہ جہاں بکریاں لے کے جاتے ہیں گھاس نہیں ہوتی ہے، گھاس اگاتی ہے۔ جہاں اللہ کو اوپر جہاں بالکل کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جہاں چٹیل میدان کی طرح ہوتا ہے، اگر ہماری بکریاں وہاں چلی جاتی ہے اور حضور کے قدم پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں گھاس اگا دیتا ہے، وہاں جانوروں کا چارہ اگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے۔ امی جان کیا بتائیں آپ کو کہ جب سے یہ بھائی ہمارے ساتھ آتے ہیں نا ہم جو ہے دن بھر بکریاں چراتے ہیں لیکن ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، گرمی بھی نہیں لگتی۔ کیا کیوں؟ اللہ اکبر۔ اب اماں سے بیٹے کہہ رہے کہ اماں جب سے آئے گے ان کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ امی جان یہ ہے ہی ایسے، لگتا ہے ان کو ہی دیکھتے رہے اور کوئی چیز ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ جب یہ ہوتے ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے روزانہ جو ہے ان کے بیٹے آ کر یہ خوشخبری سنایا کرتے۔ ایک بار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ حضرت شیمہ، شین یا میم الف، شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کو لے کر باہر دھوپ میں نکل گئی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب گھر میں آئی دیکھا کہ بیٹے محمد نہیں ہے، اللہ اکبر، پھر تلاش کیا تو پتہ چلا حضرت شیمہ کے پاس ہے۔ تو حضرت شیمہ سے ماں نے کہا کہ بیٹے اتنی دھوپ پڑتی ہے نا، اتنی گرمی ہوتی ہے، بچے کو باہر لے کر نہ جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت شیمہ کہنے لگے امی فکر نہ کرو، میں جان بوجھ کر لے کر جاتی ہوں، اس لیے کہ جب بھی انہیں ساتھ لے کر جاتی ہو ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں یہ سارے واقعات اور یہ معجزات دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، ایک بار ایسا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے آئے ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے اور آ کر کہنے لگے امی جان چلیے جو ہمارے بھائی ہیں نا جو مکہ سے آئے گے ان کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے کہ دو آدمی آئے، آنے کے بعد ان کو پکڑا، پھر سلایا، ان کا سینہ کاٹا، اندر سے دل نکالا، دل کو کاٹا اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے۔ امی جان چلیے مجھے ڈر لگ رہی ہے، ہمارے بھائی کے ساتھ کچھ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرائی،
پریشان ہوئی، اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، آئے جیسے دوڑی دوڑی آئے نا تو کیا دیکھا، اللہ اکبر بچے نے آ کر خبر دی تھی، سینہ کاٹ دیا گیا ہے، دل کاٹ دیا گیا ہے، اور اس طرح کا معاملہ پورا بچے نے جب سنایا، حضرت حلیمہ سعدیہ جب واپس آئی تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، صحیح سلامت اسی جگہ پر کھڑے ہوئے گئے. اور یہ جو سینہ کاٹنا، یہ دل جو کاٹنا، یہ باتیں جو ہے نا، اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شق صدر. صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ اور شق کا معنی ہوتا ہے چیرنا. اللہ پر یہ شق صدر کا پہلا واقعہ. حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، امی جان، دو شخص آئے جو نہایت ہی خوبصورت تھے، سفید لباس میں تھے، آ کے مجھے انہیں لٹایا. ان کے پاس ایک تھال تھا، تھال کے اندر برف رکھا ہوا تھا، میرے سینے کو کاٹا، اندر سے دل نکالا، دل کو چیرا گیا، اندر سے ایک کالا گوشت نکال کر پھینک دیا گیا، اور جو کہ برف سے پھر میرے سینے کو، میرے دل کو دھویا گیا اور علم و حکمت بھرا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چرا گیا، دل چرا گیا، لیکن یہ سارا منظر میں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، یہاں تو نارمل آپریشن ہوتا ہے تو بے ہوش کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی ہو بھائی، میں ہوں، کوئی بھی ہو، نارملی آپریشن ہو تو بے ہوش کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ تو رب کی طرف سے تھا، یہ تو قدرت کی طرف سے تھا. اللہ اکبر. حضور فرماتے کہ سینہ کاٹ دیا گیا، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، دل نکالا گیا، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، دل کو چیر کے اندر سے گوشت نکال کر پھینکا گیا، وہ بھی دیکھ رہا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹے یہ کیا ہوا؟ کہا اے امی جان، یہ سب میرے رب کی طرف سے تھا، میرا دل صاف ستھرا کر دیا گیا ہے، میرا دل صاف ستھرا، میرا سینہ صاف ستھرا کر دیا گیا ہے، اور اس سینے میں، دل میں علم و حکمت بھرا گیا ہے. امی جان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا نا، واقعہ پیش، تو قبیلے کے سارے لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ کے وہاں جمع ہو گئے، اور جمع ہو جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا، دیکھو حلیمہ، یہ ایسا واقعہ پہلی بار پیش آیا کہ ڈر لگتا ہے بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. ایک کام کرو، بچے کو واپس مکہ ان کے دادا کے پاس، ان کے امی کے پاس واپس بھیج دو، وہاں واپس بھیج دو. سارے قبیلے والوں نے کہا تو حضرت حلیمہ سعدیہ تیار ہو گئی، کہا ٹھیک ہے چلے. اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی. کتنے سال؟ 5 سال کی عمر ہو چکی تھی، اور 6واں سال آپ کا جاری وساری تھا. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر آپ کو مکہ میں آئی. مکہ کے قریب جب پہنچی نا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر بٹھایا. بٹھانے کے بعد قضائے حاجت کرنے کے لیے آپ کسی جگہ تشریف لے گئی. قضائے حاجت کے لیے جو ہے آپ پیشاب وغیرہ کے لیے فارغ ہونے کے لیے کسی جگہ تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قریب پہنچ گئے تھے، ایک جگہ پر بٹھایا. جب قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ واپس آئی تو کیا دیکھا؟ حضور وہاں پر موجود نہیں ہے. حضور وہاں پہ موجود، اب اپنے قبیلے سے حضور کو رکھنے کے لیے آئے تھے، اور لگ بھگ اللہ اکبر 5-6 سال آپ کی عمر تھی، آپ کو جو ہے رکھنے کے لیے آئے تھے. اور راستے ہی میں کیا واقعہ ہوا کہ حضور کو ایک جگہ بٹھا کر قضائے حاجت کے لیے گئے، اور بچہ کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا. اللہ اکبر. تو حضرت حلیمہ سعدیہ چاروں طرف چکر لگا رہی ہے، گھوم رہی ہے، بچہ مل جائے، بچہ مل جائے، حیران پریشان ہے، لیکن بچہ نہیں مل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ غائب ہو گئے، نہیں مل رہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ سنیے گا، ایک بوڑھا شخص آیا، ہاتھ میں لاٹھی گئے، چہرے پر کمزوری کے آثار گئے، آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے حلیمہ کیوں پریشان ہو؟ حضرت حلیمہ نے پورا واقعہ بتایا کہ میں مکہ سے بچے کو لے کر دادا اور ماں کو سونپنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ وہ بچہ کہیں گم گیا. اب سنو، وہ بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ بوڑھا کہتا ہے، اے حلیمہ، میں ایک ترتیب، ایک علاج میں تم کو بتاتا ہوں، تم اس طریقے سے کرو، وہ بچہ تمہیں مل جائے گا. درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلیہ وابنہ الکریم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب حضرت حلیمہ سعدیہ سے وہ بڑا شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں، اگر اس طریقے پر تم عمل کرو گے تو بچہ مل جائے گا. تو کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا دیکھو، ایک بت ہے، اس بت کا نام ہے حبل. کیا نام ہے؟ حبل. لات و عزا اور پہلے اس طرح کے نام کے بت ہوا کرتے تھے، مورتیاں ہوا کرتی تھیں. وہ بوڑھا آنے کے بعد کہہ رہا ہے، اے حلیمہ، حبل کے آگے اپنا سر جھکا لو اور حبل کے چکر لگاؤ اور اس سے جا کے فریاد کرو.
بچہ مل جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو جواب تھا نا وہ سنیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی کہ جس بچے کو میں لے کر آئی ہوں نا وہ بچہ بتوں کے آگے جھکنے نہیں، بتوں کو اپنے آگے جھکانے آیا ہے، وہ جھکنے نہیں آیا بتوں کے آگے۔ تو کہا اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے میں تھوڑی بتوں کے آگے جھک جاؤں گی، کہا نا میں حبول کے پاس نہیں جاتی۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے بوڑھا عجیب قسم کا آدمی تھا، اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور حبول کے چکر لگوائے، اور اس کے بعد کہا اے حلیمہ یہاں جھکو بچہ مل جائے گا۔ کہا کہ جب میں نے حبول کے چکر لگائے اور حبول کے سامنے میں کھڑی ہوئی نا، جیسے ہی میرا اس بت کے سامنے کھڑا ہونا تھا وہ بت اوندھے منہ میرے قدموں میں گر گیا۔ کیا کہا؟ وہ بت اوندھے منہ میرے قدموں میں گر گیا، اور اس بت کے اندر سے آواز آئی کہ حلیمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پتھر کے مورتیاں محمد عربی کا کیا پتا دیں گے، اور محمد عربی کسی بھی جگہ پر ہوں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ محمد کی حفاظت کرنے والا ان کا پروردگار ہے، ان کا رب ہے، وہ ان کی حفاظت کرے گا، تمہیں گھبرانے کی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب کافی پریشان ہوئی نا، اور وہ بت جو ہے نا وہ اس بوڑھے سے کہنے لگا، اندر سے آواز آئی بت کے اندر سے، اے بوڑھے تیرے ناکامی کو، تو برباد ہو کہ تو جو ہے اللہ اکبر اس شخصیت کا نام میرے آگے لے رہا ہے جن کا نام لینے سے ہمارے بدن میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، ان کا نام میرے سامنے لے رہا ہے، ہم کیا ان کا پتہ بتائیں گے؟ کہا کہ نہیں اے بوڑھے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی نکل گئی، اور جب کافی پریشان ہوئی تو اس وقت جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ مجبور ہو کر حضرت عبدالمطلب کے پاس آئی، اور عبدالمطلب کے پاس آنے کے بعد کہا اے عبدالمطلب میں آپ کے پاس آئی۔ عبدالمطلب نے کہا کیوں، کیا ہو گیا، پریشان ہو، ڈری ڈری سے لگ رہی ہو؟ کہا کہ میں بچے کو سونپنے کے لیے آئی تھی، لیکن حال یہ ہوا کہ راستے میں ایسا ایسا معاملہ ہوا، بچہ غائب ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا اچھا ایسی بات ہو گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے سارے قریش والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب سے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا محمد کہیں چلا گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، سارے لوگ تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے۔ سنیے گا، پھر بھی حضور نہیں ملے۔ حضرت عبدالمطلب پھر آئے خانہ کعبہ کے پاس، اور خانہ کعبہ کے پاس آنے کے بعد کعبہ شریف کے چکر لگائے۔ کعبہ شریف کے چکر لگانے کے بعد کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے کعبے کے مالک تو نے اپنے محبوب کو پیدا کیا گے، ہم ان کو تلاش کر رہے گے، اے اللہ تو ہی اپنے محبوب کا پتہ بتا دے، تو ہی اپنے محبوب کا پتہ بتا دے۔ جیسے یہ کہنا تھا، سنیے گا اللہ اکبر، کعبے سے آواز آئی، اے عبدالمطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ بچپن کا واقعہ، اپنے پاس بلایا گیا۔ پھر بھی حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ اے اللہ، اے میرے مالک کس جگہ پر گئے، صرف اتنا تو پتہ بتا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آواز آئی کہ اللہ اکبر میرا محبوب ایک کھجور کے درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ تہامہ ایک جگہ ہے، اس تہامہ جگہ میں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب اس تہامہ جگہ پر پہنچے اور کھجور کے درخت کے نیچے دیکھا ایک بچہ سویا ہوا ہے۔ حضرت عبدالمطلب قریب گئے اور جانے کے بعد پوچھا من انت یا غلام، اے بچے تم کون ہو؟ اللہ اکبر۔ اس وقت بچے نے جواب دیا انا محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا بیٹے میں تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے عبدالمطلب لے کر اپنے گھر آئے۔ اب سنیے گا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے غائب ہو گئے اور اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے، اور لوگ تلاش کرتے رہے، پھر بھی کسی کو نہیں ملے۔ اللہ اکبر۔ یہاں علماء فرماتے ہیں یہ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کو اس درخت کے نیچے بلایا تھا، اس درخت کے نیچے آرام کروایا تھا، اور علماء فرماتے ہیں اب اس درخت کے نیچے اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دیا اور محبوب نے رب سے کیا لیا، یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ بلایا درخت کے نیچے، کیا دیا کیا لیا، اللہ بھائی یہ لینے اور دینے والا جانے۔ لیکن میرے امام فرماتے ہیں ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تو یہی کہیں گے اللہ اکبر کہ ہم تو یہی کہیں گے وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے وہ کرے، اپنے محبوب کو جس انداز میں چاہے رکھے، کیونکہ محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدالمطلب کے گھر، اس وقت حضور کی عمر 6 سال کی تھی۔ کتنے سال کی عمر؟ دھیان لگا کے سنو گے تو ہی پوری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ کتنی عمر ہو گئی؟
6 سال کی عمر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا لیجئے آپ کا بچہ ہم آپ کے حوالے کرتے گئے اور حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کافی سارے انعامات اور بہت ساری چیزیں حضرت حلیمہ سعدیہ کو تحفے میں دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر واپس آئی۔ اللہ اکبر، اب 6 سال کی عمر ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے چہرہ دیکھا 14ویں چاند کی طرح چمکتا تھا، 14ویں چاند کی طرح۔ اپنے بیٹے کو میں نے دیکھا، جیسے میں نے بیٹے کو دیکھا تو کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ کی یاد آئی۔ سنیے حضور کی عمر کتنے سال؟ جی 6 سال، یاد رہے 6 سال عمر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اب لوگ کیا سمجھتے ہیں حضور مدینے میں کب گئے؟ جب ہجرت کی تب حضور مدینے میں گئے، لیکن آج نئی بات سنا رہا ہوں۔ حضور ہجرت سے پہلے بچپن میں مدینے جا کے آئے تھے، مدینہ دیکھ کر آئے تھے، بچپن ہی میں سب دیکھ لیا گیا تھا۔ سنیں 6 سال کی عمر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ کی یاد آئی، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے محمد چلو ہم مدینے جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ کا وصال تو اسی وقت ہو گیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ ایک ملک شام تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، واپس جب مدینہ آئے تو وہاں کھجوروں کا کاروبار کیا اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ تو اللہ پر ایک مقام ہے مدینہ کے قریب نابغہ، وہیں پہ جو ہے آپ کا جو ہے دفنایا گیا، اس جگہ پر آپ کو دفنایا گیا مدینہ شریف کے قریب ہی میں۔ تو اللہ اکبر ذرا غور کیجئے گا، حضرت آمنہ نے فرمایا بیٹے مجھے تیرے والد کی عبداللہ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرت آمنہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر، حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ شریف آئی، مدینہ شریف آئے۔ اور مدینہ شریف آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک بچپن میں مدینہ میں آپ نے قیام فرمایا۔ کتنا مہینہ؟ بچپن میں 6 سال کے عمر میں مدینہ شریف میں آپ نے قیام فرمایا۔ اور اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ صحابہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 1 مہینے کی باتیں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ 1 مہینہ میں اپنی ماں کے ساتھ مدینے کے اندر رہا تو میرے ماں مجھے ایسا کہا کرتی تھی، میری ماں میری تربیت ایسے فرمایا کرتی تھی، میری ماں مجھے یہ باتیں بتلاتی تھی۔ یہ ساری باتیں صحابہ کہتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سنایا کرتے تھے جو 1 مہینہ اپنے والدہ کے ساتھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، 1 مہینہ رہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے ساتھ جب مکہ آ رہے تھے، مکہ سنیے گا کہاں آ رہے تھے؟ مکہ۔ اب جب مکہ آنے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک مقام ہے جس مقام کا نام ہے ابوا۔ کیا نام ہے؟ مقام ابوا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ مکہ آنے کے لیے نکلے تو حضور کو لے کر، تو راستے میں کیا ہے مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تب ظاہر سی بات ہے ماں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ساتھ میں اللہ اکبر ایک عورت بھی تھی جن کا نام تھا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 3 لوگ ساتھ میں تھے۔ اللہ اکبر، جو کہ اب حضرت آمنہ کا وہاں وصال ہوا تو وہیں پر آپ کو دفنا دیا گیا، حضرت آمنہ کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو لے کر جو ہے مدینہ شریف سے پھر آپ مکہ شریف میں آئی۔ یہ 6 سال کی عمر کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ جب اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ آئے، باپ کا وصال پہلے ہو چکا گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا بھی وصال ہو چکا گے۔ اب جیسے مکہ میں آئے، اب والد اور والدہ کے بعد آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ کس نے لے لی؟ ماں کا وصال ہو چکا ہے۔ اب اللہ اکبر، جو ہے حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں۔ اور کیسی پرورش کہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی گدی پر جا کے بیٹھ جاتے، تو اللہ اکبر عبد المطلب کے چاہنے والے کبھی کبھار جو اس وقت چھوٹی عمر تھی نا، 7-8 سال کی عمر تھی، تو لوگ اللہ اکبر آپ سے کہتے اے بیٹے یہاں سے اٹھ جاؤ، لیکن اس وقت عبد المطلب کیا کہتے؟ عبد المطلب کہتے نا میرے بیٹے کو میری جگہ سے نہ اٹھایا جائے، اس لیے کہ میرا بیٹا محمد وہ شان والا ہے کہ اللہ اکبر مکہ میں کیا پوری دنیا میں میرے بیٹے کی مثل اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا گیا، کوئی ان کی طرح نہیں ہے، کوئی میرے بیٹے کو میری جگہ سے نہ اٹھائے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ پھر حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا۔ 2 سال تقریباً جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی پرورش میں رہے ماں کے وصال کے بعد۔ کتنے سال؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں 8 یا 9 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 8 یا 9 سال کی آپ کی عمر تھی۔ اللہ اکبر، تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ دادا نے انتقال سے پہلے اپنے ایک بیٹے ابو طالب کو بلایا
اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹے ابو طالب آج سے جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے بیٹے محمد کی پرورش کی ذمہ داری تمہاری ہے، تمہیں پالنا ہے، تمہیں پرورش کرنی ہے، تمہیں اس کی دیکھ بھال رکھنی ہے۔ ابو طالب نے کہا کوئی بات نہیں ابا حضور، جیسا آپ کہے میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کروں گا، میں ان کے آگے ڈھال بن کے کھڑا رہوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود حضور سے پوچھا گیا کہ بیٹے محمد یہ بتاؤ تمہارے کئی چاچا گئے؟ ابو لہب بھی تمہارا چاچا، امیر حمزہ بھی تمہارے چچا، اسی طریقے سے اللہ اکبر زبیر بن عبد المطلب یہ بھی تمہارے چاچا، ابو طالب بھی تمہارے چاچا گے۔ بیٹے تم یہ بتاؤ تم اتنے چاچاؤں میں سے کس کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ تو خود حضور نے فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنا پسند کروں گا۔ ذرا غور ہے، میں ابو طالب کے پاس رہنا پسند کروں گا۔ اللہ اکبر، ابو طالب جو ہے آپ کی تربیت، اللہ اکبر، آپ کو پروان چڑھاتے رہے، آپ کی حفاظت کرتے رہے، ہر جگہ ڈھال بن کے کھڑے رہے، اللہ اکبر، کوئی تکلیف آپ کو پہنچنے نہیں دی جو ضرورت تھی، یہاں تک کہ ابو طالب کھانا بعد میں کھاتے تھے، پہلے حضور کو کھلاتے تھے، سوتے بعد میں تھے، پہلے اپنے اللہ اکبر اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے، ساری اچھی طریقے سے آپ خدمت کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک حق کی بات میں آپ کو بتاؤں، غور کی جگہ ایک حق کی بات، ابو طالب آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کو سنبھال رہے ہیں، آپ کی ساری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ایک بار کیسا ہوا معلوم ہے؟ زمانہ جاہلیت میں ایک عید منائی جاتی تھی، ایک عید، سنیے گا یہ بات، عید کیسے؟ اس عید کا نام تھا عید بوانہ۔ کیا نام تھا؟ عید بوانہ۔ یہ عید کیسے تھے؟ اصل میں بوانہ ایک بت کا نام تھا، تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس بت کے پاس جاتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے آگے جھکتے تھے، اور ابو طالب بھی اس وقت جو ہے اس بت کے آگے جاتے تھے، اور وہ بت کے پاس جانے کے بعد عید جیسا تہوار وہاں پہ منایا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی تربیت میں، ابو طالب نے ایک دن کہا کہ بیٹے آج عید کا دن ہے اور ہمیں جانا ہے۔ حضور ابو طالب کی پرورش میں، ابو طالب نے کیا کہا؟ بیٹے ہمیں کہا ہے آج عید کا دن ہے، ہمیں جو ہے بوانہ کے پاس جانا ہے، اس کے آگے جا کے جھکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب نے کہا کہ چچا آپ مجھے سنبھالتے کہ میری خدمت کرتے کہ اس کے لیے شکریہ، لیکن میں بتوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق ہمیں دیا، اللہ اکبر، اپنی امت کو یہ بتایا کہ کبھی بھی لالچ میں آ کر، کبھی کیا ہے آج تو چند پیسے ڈالو لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے آگے روٹی کے ٹکڑے ڈالے اور تمہیں خریدنے کی بات کرے تو تم جو ہے بیک کے اپنے ایمان کا سودا مت کر دینا، بیک کے اپنے عقیدے کا سودا نہ کر دینا۔ لوگ تمہارے آگے پیسے ڈالے، غیروں کے آگے مت جھک جانا، اس لیے کہ خود حضور فرماتے ہیں میں جن کی تربیت میں تھا، تربیت میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ چلو ہم عید کا تہوار منانے کے لیے جاتے گئے، لیکن کہا آپ کی پرورش میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ جو غلط کام کہہ رہے وہ نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے لوگ اللہ اکبر تمہارے آگے چاہے سب کچھ ڈال دیں، لیکن اگر کہے اسلام کے خلاف کرنا ہے، کہا نہیں کروں گا، شریعت کے خلاف کرنا ہے، کہا نہیں کروں گا، نبی کے خلاف نہیں سنوں گا، اپنے دین کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا۔ لیکن جو لوگ اللہ اکبر پیسوں میں، لالچ میں، اقتدار کی حالت میں یا عہدوں کی حالت میں آ کر اپنے اسلام کا سودا کر بیٹھتے گئے، اسلام کے خلاف سن لیتے گئے، اپنے نبی کے خلاف سن لیتے گئے، یاد رکھے گا ایسے لوگ قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ ہاں ایسے لوگ نبی کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ لیکن پھر بھی ابو طالب جو تھے نا اور دوسرے جو ان کے جتنے ففو تھے سب نے ضد کی، ضد نہ تمہیں آنا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں آگے تمہیں اپنا جلوہ بتاتا ہوں۔ کہ زبردستی لے کے جا رہے ہو؟ کیونکہ اس وقت 8-9 سال کی عمر تھی، کہا ٹھیک ہے لے کے جاؤ تمہیں میں پھر بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، زبردستی جب آپ کو وہاں پر لے جایا گیا، ففویں بھی تھی، چچا بھی تھے نا، وہاں پر جب لے جایا گیا حضور وہاں جا کے جب واپس آئے نا واپس، تو اللہ اکبر حضور نے فرمایا اے میرے پھوپھیو، اے میرے چاچا، میرے اوپر جنات کا سایہ آیا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ میرے اوپر کس کا سایہ آ گیا؟ جنات کا سایہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت آپ کے ففووں نے کہا، جتنے بھی جو چچیاں تھی، چچیاں، ان لوگوں نے کہا، جو بھی رشتہ دار تھے، جو بھی چچا تھے، ان لوگوں نے کہا کیا بات ہے
یہ آپ پر جنات کا سایہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی. آپ تو جو ہے اتنے خوبصورت حسین و جمیل ہے، اتنے اچھی عادت اخلاق ہے، کبھی آپ کے اوپر جنات کا سایہ نہیں ہو سکتا. اب اللہ اکبر چچیوں نے یہ پوچھ لیا کہ یہ تو بتاؤ تم نے دیکھا کیا تھا وہاں جا کے؟ اللہ اکبر تو حضور فرماتے کہ جب تم مجھے اس بت کے سامنے لے کر گئے نا تو اس وقت ایک سفید لباس کے اندر ایک نورانی چہرے والا آدمی اس بت کے اوپر آیا، اور بت کے اوپر آنے کے بعد مجھے کہنے لگا محمد پیچھے ہٹ جاؤ، تم بتوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، اللہ ساری کائنات کو آپ کے آگے جھکا دے گا. اللہ اکبر. اس وقت چچاؤں نے چچیوں نے کہا ہاں بیٹے آج سے ہم سمجھ گئے کہ تم ان بتوں کے لیے نہیں ہو، یہ بت تو کلمہ پڑھنے والے ہیں تمہارا، یہ تم ان بتوں کے لیے نہیں ہو. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے. پھر یہ آپ کے اس وقت عمر جو ہے 8 10 سال اور 11 سال کی آپ کی عمر کے جو ایام تھے نا، یہ ایام خاص جوانی کی طرف بڑھنے کے ایام ہوتے گئے، لوگوں کے بہکنے کے ایام ہوتے گئے. لیکن اللہ اکبر میں نے آپ کو کل ایک روایت سنائی تھی کہ ایک فرشتوں نے حضور کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آمینہ کے بطن میں گئے، 2 مہینے کا حمل ہے کہ عبداللہ کا وصال ہو گیا ہے، اب حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اس وقت اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر عبداللہ کا وصال ہو گیا ہے تو اللہ اکبر اپنے محبوب کی حفاظت میں خود کروں گا، خود. اب 8 10 سال 11 سال یہ عمر کے جو ایام جوانی کی طرف بڑھنے والے ایام تھے، اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کبھی بھی جاہلوں کے کاموں کی طرف کبھی بھی نہیں گیا، ہر وقت اللہ نے میری حفاظت کی. جب اللہ اکبر کبھی بھی میں ایسے غلط کاموں کی طرف کبھی بھی نہیں بڑھا، اور کبھی اللہ اکبر حضور فرماتے اگر کبھی قدم بڑھنے بھی لگے تو اللہ نے میری حفاظت فرمائی، اللہ نے میری حفاظت فرمائی. حضور خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش کے چند بچے تھے اور میں بھی ساتھ میں تھا، 10 11 سال کی عمر جو تھی. تو بچے کیا ہے کہ ان لوگوں نے تہبند پہنا ہوا تھا. حضور خود فرماتے ہیں کہ تہبند پہنا ہوا تھا تو ان لوگوں نے اپنا تہبند نکال دیا اور یہ لوگ ننگے ہو گئے. ننگے ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے اس تہبند کے اندر جو ہے پتھر بھرنا شروع کر دیے، اور ان بچوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ بھی جو ہے اپنا تہبند اتار دیجئے اور پتھر بھرنا شروع کر دے. تو اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں نا اللہ نے میری حفاظت فرمائی، میں نے اپنا تہبند نہیں اتارا بلکہ میں پتھروں کو کندھے پر لے کر جانے لگا، لیکن تہبند نہیں اتارا، کندھوں پر لے کے جانے لگا. اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی. بلکہ حضور فرماتے ایک بار تو ایسا ہو گیا میں بھیڑے چرا رہا تھا، میرے ساتھ ایک نوجوان ایک میرا دوست بھی تھا. تو کہا کہ اس وقت حال یہ ہو گیا کہ میں نے اس نوجوان اپنے دوست سے کہا کہ دیکھ میں ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، وہاں تک تو میری بھیڑوں کی دیکھ بھال رکھنا، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے جو آپ بھیڑے چرا رہے تھے بکریاں. تو کہا کہ میری بکریوں کی میری بھیڑوں کی حفاظت کرنا، میں ایک کام کے لیے جا کر آتا ہوں. حضور فرماتے ہیں جب میں اپنی بھیڑیں اور بکریاں اس نوجوان کو سونپ کر آنے لگا، مکہ کی طرف آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کوئی گانے گا رہا ہے اور کوئی بجا رہا تھا. بجنے کی آواز سنی اور کوئی گویا گانے کی میں نے آواز سنی. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف بڑھنے لگا. کیا فرماتے حضور؟ میں اس کی طرف بڑھنے لگا. جیسے ہی بڑھنے لگا تو اللہ نے میری ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے مجھ پر نیند کو تعریف فرما دی. کیا تعریف فرما دیا؟ نیند کو تعریف فرما دیا. حضور فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے میں نے کسی سے پوچھا بھی کہ یہ جو بجنے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ تو کسی کہنے والے نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اصل میں آج ہی ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہے، اس کی شادی کے موقع پر یہ گانے گائے جا رہے ہیں، یہ بجایا جا رہا ہے. حضور فرماتے میں جب بڑھنے لگا اللہ نے مجھ پر نیند طاری کر دی، میں سو گیا. رات ایسے ہی گزر گئی. اللہ اکبر دوسرا دن آیا، دوسرے دن میں ایسے ہی ہوا. میں جب اس کی طرف بڑھنے لگا اللہ نے نیند مجھ پر طاری کر دی اور میں سو گیا. آنکھ اس وقت کھلتی تھی جب صبح کی کرنیں چمکتی تھی، وہ گانے باجے سب بند ہو جاتے تھے، تب جا کے میری آنکھ کھلتی تھی. میں اس نوجوان کے پاس لوٹ کر واپس آیا. اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو ہے یہ بھیڑیں اور بکریاں میرے حوالے کر کے گئے تھے، آپ نے رات میں کیا کیا دیکھا، کیا منظر دیکھے؟ اللہ اکبر. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں وہ گانے بج رہے تھے، دف بج رہے تھے اور نہ جانے حرکتیں ہو رہی تھی، میں اس کی طرف بڑھا لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی، میرے قدم اس طرف بڑھنے نہیں دیا، اللہ نے میری حفاظت فرمائی. سوچو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب کی حفاظت میں کروں گا. اللہ اکبر. کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاہلوں کی کاموں کی طرف نہیں گئے، کبھی اس طرف قدم نہیں بڑھا، اور کبھی ایسا معاملہ حضور فرماتے ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی. اس طریقے سے اللہ آپ کی حفاظت فرماتا رہا یہاں تک کہ آپ کی عمر 12 سال کی ہو گئی. کتنے سال کی ہو گئی؟ اب 12 سال کی عمر میں کیا ہوا وہ کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ کو اگر سننے کا شوق ہو
تو 12 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کس طرح سے گزرے اور 12 سال کی عمر میں کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا بچپن سے لے کر 10-11 سال کی عمر تک کیا کیا واقعات ہوئے، کیا منظر ہوا، وہ مختصر بیان کیا، تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اور علماء سے سنوں گے تو اور بھی نئی باتیں اندر ملے گی، اور جب تک میلاد ہوتا رہے گا نئی باتیں میں کوشش کر کے آپ کو سناتا رہوں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم جو ہے ہمارے اگر 50 سال کی عمر ہو، 80 سال کی عمر ہو، 100 سال کی عمر ہو، رب چاہے 200 سال کی عمر ہو جائے، ہم اگر پوری زندگی بھی حضور کا ذکر کریں گے ہماری عمر ختم ہو جائے گی، میرے آقا کا ذکر ختم نہیں ہوگا، میرے آقا کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم تو بہت چھوٹی بات کرتے گئے، بریلی کے مرد قلندر نے تو بہت اونچی بات کی تھی، وہ تو فرماتے گئے ہم ابھی نہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کے دھوم۔ اللہ اکبر، کہا حشر قائم ہو جائے گی لیکن حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور فرماتے جب قیامت بھی قائم ہوگی تو یہ کیوں قیامت کیوں قائم ہوگی؟ اللہ اکبر، کسی کہنے والے نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے ہیں، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے ہیں۔ یہ مختصر ذکر کیا، انشاءاللہ تعالی 11 سال کے بعد آپ کی زندگی کے جو ایام تھے وہ کل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور اگر کسی قسم کی کوئی خطا بولنے میں سننے میں ہوئی ہو توبہ کرتے کہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور کی سیرت ہم سن رہے گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جہاں تیرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، وہاں تو نظر کرم فرماتا ہے، وہاں تیرے رحمتیں اترتی ہے۔ مولا ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے گے، مانگے ملا دے گے، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا گے، اور جتنے بھی لوگ بیٹھے گے وہاں بھی نہیں ارشادی بیٹھے ہوئے گے، سارے کے سارے لوگ نے جو ہے حضور کا میلاد منانے کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے گے۔ مالک مولا ایسے موقع پر امید ہے تیری ذات سے، امید نہیں امید واثق ہے، بوری امید قوی ہے، ہماری دعا رد نہیں ہوگی۔ مولا تو سے دعا کرتے گئے یا رب العالمین موتا کے تمام ارشادیوں کو مرنے سے پہلے سب کو تیرے محبوب کا پیارا پیارا مدینہ گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ الفاتحہ۔